آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اردو ادب کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت، بہت ہی نامور اور معروف نام شاعر، محقق، تنقید نگار اور بھی بہت سی صلاحیتوں کے مالک ڈاکٹر واحد نذیر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ہماری بہت بہت خوش بختی ہے اور سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائے۔ تو سر جیسے کہ ہمارے ناظرین کے لیے سر آپ سے پہلے یہ سوال ہے کہ آپ اپنے بارے میں سر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کے اپنے تعلق سے۔ سفیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ، آپ نے زحمت کی ہماری خوش بختی ہے سر۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے سلسلے میں کچھ بتا پانا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جی ہماری زندگی کے سلسلے میں، ہمارے ادبی سفر کے سلسلے میں اور جو ہماری ادبی سرگرمیاں رہی ہیں، تدریسی سرگرمیاں رہی ہیں، ان کے سلسلے میں خود بھی سوچتا ہوں تو بس یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ میرے چہرے کی لکیریں نہ مرتب کرنا، میرے چہرے کی لکیریں نہ مرتب کرنا، یہ وہ قصے ہیں پڑھو گے تو بکھر جاؤ گے۔ یہ تو آپ کا ہی اور ہم سب کو بکھرنا چاہیں گے، جو آپ کی لکیریں پڑھنے کے بعد جو بکھراؤ ہوگا وہ بکھراؤ مفید ہوگا تو ہم بکھرنا چاہیں گے۔ میرا پیدائشی جو مقام ہے وہ غیر منقسم بہار، جو اب جھارکھنڈ کے حصے میں آتا ہے، وہ ضلع گریڈی، وہیں میری 4 اپریل 1968 کو پیدائش ہوئی۔ گریڈی میں ایک بالکل چھوٹا سا گاؤں جو کوہساروں کے دامن میں ہے، نوادہ نام ہے اس کا، وہیں میری پیدائش ہوئی اور میرا نام عبدالواحد رکھا گیا۔ اصل نام عبدالواحد؟ جی، بعد میں میرے ایک استاد کے مشورے سے یہ نام واحد نذیر اور یہی میرا قلمی نام قرار پایا۔ اب زیادہ تر لوگ اسی نام سے جانتے ہیں۔ وہیں میری ابتدائی تعلیم ہوئی اور پھر ابتدائی تعلیم کے بعد شروع میں مدرسے کی تعلیم ہوئی، یہ باتیں سب آئیں گی۔ فی الوقت میں یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ایک شعبہ ہے، سینٹر ہے، اکیڈمی برائے فروغ استعداد اردو میڈیم اساتذہ، جہاں اساتذہ کی تربیت کا اہتمام ہے اور اس میں اسکول کے اساتذہ 12ویں درجے تک جو درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کو وقتاً فوقتاً ہندوستان کی 7 ریاستوں سے انتخاب کر کے بلایا جاتا ہے، جو 7 ریاستیں جامعہ کے ذمے ہیں، اور ان کی تربیت کا سلسلہ 10 دنوں کا چلتا ہے۔ انہی لوگوں کو میں پڑھاتا ہوں، انہی لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں۔ اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں سر، طلبہ کے لیے کتنی مفید؟ تو ہاں، آپ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت نے ہم لوگوں کو استاذ الاساتذہ کی حیثیت سے منتخب کیا ہے۔ استاذ الاساتذہ، اور استاذ الاساتذہ میں بھی آپ اس کے صدر ہیں جو شعبہ ہے۔ سر آپ کا تعلیمی سفر سر کیسا رہا ابتدا سے لے کر؟ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ شروع میں گاؤں میں ہی جو مسجد کے ساتھ مکتب کا رواج ہے، اسی مکتب میں میری تعلیم ہوئی۔ اس میں قرآن شریف ناظرہ اور اردو کی 4تھی تک یہ پڑھائی ہوئی۔ اس کے بعد
بھائیوں کا مشورہ ہوا کہ کچھ ہندی انگریزی پڑھ لی جائے، اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا۔ جی وہیں پاس میں ہی ایک پرائمری اسکول تھا، جی اس اسکول میں داخلے کے بعد تقریباً 1 مہینے میں نے اسکول میں پڑھا ہے بس۔ صرف 1 مہینہ؟ جی 1 مہینہ میں اسکول جاتا رہا، جی اور اس درمیان میں نے ہندی لکھنا پڑھنا اور 20 تک پہاڑے، حساب جو ابتدائی ہوتا ہے وہ، اور انگریزی پڑھنا، یہ سب میں نے 1 مہینے میں کر لیا تھا۔ کی مدت میں یہ ساری چیزیں؟ اس وقت 2 کتابیں چلتی تھیں، منوہر پوتھی اور چاچا نہرو، ہندی کے اور انگلش کی، جی تو یہی 2 کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، جی اور حساب وغیرہ الگ سے پڑھایا جاتا تھا۔ تو میں نے یہ سب پڑھ لیا، اور عجیب و غریب معاملہ ہوا پھر اسکول چھوٹنے کا۔ وہ میری زندگی کا پہلا امتحان بھی تھا۔ میرے والد صاحب بہت ہی عملی اور بہت ہی سخت انسان تھے۔ وہ کسی معاملے میں تساہلی ان کو برداشت نہیں تھی۔ ایک دن میں اسکول سے پڑھ کے آ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ بیگ نہیں ہوتا تھا اس وقت، جی تھیلی ہوتی تھی کپڑے کی، جی اسی میں اپنا بورا، اپنی بوریا اور اپنی کتابیں ہوتی تھیں۔ جی اسکول جائیے تو اپنی بوریا بچھائیے اور کتابیں نکالیے، پڑھیے۔ اس تھیلی کے ساتھ میں چلا آ رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میری عمر مشکل سے 7 سال رہی ہوگی، تو والد صاحب نے کہا کہ پڑھائی ہو گئی ہندی انگریزی کی؟ میں نے بھی کہا کہ جی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کتنا پڑھ لیے تم؟ میں نے کہا کہ میں ہندی لکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، انگریزی لکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ تو لگے ٹھیک ہے، ابھی میں تمہارا امتحان لوں گا۔ 1 مہینے کی پڑھائی کے بعد؟ جی، اور وہ امتحان کس طرح سے ہوا وہ بھی سنیے۔ وہ جی سر۔ ریتیلی سڑک تھی، جی گاؤں کی جو سڑک ہوتی ہے جی اس پر ریت بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، جی اور ہلکی ہلکی بارش ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو تمہیں کہوں گا تم اس زمین پر لکھو گے۔ ہاتھ میں میرے ایک چھڑی دے دی انہوں نے کہا ہندی میں کہ یہ لکھو۔ میں نے چھڑی سے سڑک پر لکھا۔ پھر انگلش میں کہا کہ یہ لکھو، میں نے چھڑی سے اس سڑک پہ لکھا۔ پھر اس کے بعد کچھ حساب دیے انہوں نے، کچھ ضرب، کچھ تقسیم، اور یہ سب ان کا 10-15 منٹ کا ان کا امتحان ہوا۔ جی بہت خوش ہوئے، مجھے گود میں انہوں نے اٹھایا، جی اور آ کر وہ تھیلی انہوں نے کنارے رکھ دی اور کہا کہ بس آپ کی جو اسکول کی تعلیم تھی وہ ہو گئی، اب آپ مدرسہ جانے کی تیاری کیجیے۔ یہ واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ جی، یہ تو میں مدرسے نے کہا کہ جیسی خواہش آپ کی۔ جی مدرسے میں جو تعلیم ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ والد صاحب نے اس طریقے سے، تو وہ جو ایک ماحول تھا، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی ماحول، جی صرف ضرورت بھر دنیاوی تعلیم اور باقی آپ مدرسے کی تعلیم حاصل کریں۔ جی تو اس کا آپ کے اوپر کیا اثر تھا، مدرسے کی تعلیم اور جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی؟ ہاں، دیکھیے ہمارا چونکہ گاؤں بہت پڑھا لکھا گاؤں نہیں ہے، بیشتر لوگ کاشتکار ہیں۔ میرے والد صاحب بھی کچھ دنوں کی ملازمت انہوں نے انگریزوں کے وقت میں کی تھی، جی اور پھر وہ کاشتکار ہی سے جڑ گئے۔ تو جو یہ ایک تصور ہے کہ اگر خاندان میں ایک حافظ ہو جائے جی تو اتنے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، ہے نا، تو یہ ایک بہت پختہ تصور ہے، ایمانی تصور ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم 11 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ 5 بھائی ہم لوگ ہیں، 6 بہنیں تھیں۔ 5 بھائی میں 4 بھائی کی تعلیم خالص اسکولی تعلیم ہوئی تھی، بنیادی مکتب کی تعلیم کے بعد اسکولی تعلیم، اور میں بچ رہا تھا ابھی، تو لوگوں نے یہ غنیمت جانا کہ اگر یہ حافظ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی بخشش کا
راستہ نکل آئے گا. اور اس طرح اس ذوق سے، ایمانی ذوق سے ان لوگوں نے مجھے مدرسے میں رکھنے کا پلان کیا. چونکہ میں ذرا بہت سنجیدہ نہیں تھا جب میرا جو بچپن ہے وہ بہت ہی چلبلے پن کا اور تھوڑی شرارت بھی اس کو کہہ لیجیے، شریر تھا میں. تو مدرسے میں جانے کے بعد بھی میں وہاں پہ زیادہ دنوں تک مدرسے کا جو رعب ہوتا ہے اس کو نہیں جھیل سکا میں. اور بہت ہی عجیب و غریب واقعات وہاں بھی ہوئے مدرسے میں. گاؤں کے لوگوں میں دراصل وہ آپ کی بات سے زیادہ مجھے یہ خیال بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ جو گھر میں جو سب سے شریر لڑکا ہوتا ہے اسے مدرسے میں ڈال دو. ہاں وہ صحیح ہو جائے گا وہ. لیکن میں نے مدرسے میں الحمدللہ میں کتنا صحیح ہوا یہ تو میں نہیں سمجھ سکا، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو صحیح ضرور کر دیا. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ میں نے حفظ شروع کیا اور سبق سناتا تھا. میرے استاد حافظ صاحب بہت ہی سخت مزاج تھے، کھجور کی چھڑی رکھتے تھے وہ، اور سبق میں بچہ جہاں بھولتا تھا وہیں پہ کھجور کی چھڑی سے اس کی پٹائی کرتے تھے. ایک دن میں بھی سبق سنا رہا تھا، بھول گیا اور چھڑی لی اور ایک چھڑی انہوں نے مجھے لگا دی. تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے ان کو اشارہ کیا کہ میں دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں بھولا نہیں ہوں. لیکن اتنی مہلت ان کے پاس نہیں تھی، وہ تو بہانہ تلاش کرتے تھے. ایک چھڑی لگا دی انہوں نے. میں نے قرآن شریف اٹھایا اور میں نے کہا کہ نہیں سناؤں گا. قرآن شریف میں نے لیا اور جا کے اپنی جگہ پہ میں بیٹھ گیا اور میں نے قرآن شریف بند کر دیا، پڑھنا بند کر دیا. میں سوچنے لگا کہ حافظ صاحب نے مجھے مارا کیوں. اور مشکل سے میں 8 سال کا رہا ہوگا اس وقت. تو مدرسے کے باہر میں ایک حلوائی کی دکان تھی، ہوٹل تھا، وہاں جلیبیاں بنتی تھیں اور مٹھائیاں بنتی تھیں. میں گیا وہاں پہ اور جلیبی پہ دیکھا میں نے کہ برنا بیٹھا ہوا ہے. برنا سمجھتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کاغذ سے اس کو پکڑا. حافظ صاحب پلاسٹک کے جوتے پہنتے تھے، میں نے اسے پکڑ کے لا کے اور حافظ صاحب کے جوتے میں ڈال دیا وہ. اور پھر وہ حافظ صاحب جوتے پہنے انہوں نے اور برنا نے انہیں کاٹا ہے تو آدھے گھنٹے میں ان کا پاؤں اچھا خاصا تندرست ہو چکا تھا. وہ سمجھ گئے کہ یہ عبدالواحد کا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ دوسرا نہیں کر سکتا. اس دن سے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹے میں تمہیں نہیں ماروں گا، لیکن یہ کہ تم سبق بہتر طریقے سے سنا دیا کرو. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں نے کی تربیت کا جو کام آپ ابھی کرتے ہیں 8 سال کی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہے. تو پھر انہوں نے الحمدللہ پھر کبھی نہیں مارا. انہوں نے نہیں مارنے کی ایک اور وجہ اس میں اضافی یہ ہو گئی کہ میں تقریر کرنا میرا شوق ہو گیا میرا وہاں پہ. 8-9 سال کی عمر سے میں نے تقریر کرنا شروع کی. تو حافظ صاحب مسجد کے امام بھی تھے، مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے. تو جہاں بھی میلاد کی محفل ہوتی تھی تو تقریر کے لیے انہیں کو بلایا جاتا تھا محفل میں. لیکن یہ تقریر نہیں کر پاتے تھے تو کتاب دیکھ کے یہ میلاد شریف پڑھتے تھے. جب میں نے تقریر شروع کی تو ان کو ایک سہارا مل گیا کہ اب وہ ہر محفل میں مجھے وہ لے جانے لگے اور میں تقریر کرتا تھا، وہ نذرانے لیتے تھے. اور اس طرح سے مجھے پھر بہت ہی سہولتیں ملنے لگیں، مجھے چھوٹ ملنے لگی. سبق کبھی نہیں بھی یاد کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں وہ تو رعایت مل گئی. اس طرح سے وہ مدرسے کے ماحول میں پھر دوسرے مدرسے میں گیا، وہیں سے پھر تیسرے مدرسے میں گیا. آخر میں میری کلکتے میں دارالعلوم اسلامیہ میں دستار بندی ہوئی. یہ سلسلہ سب چلتا رہا. مدرسے کی تعلیم سے پھر یونیورسٹی کی طرف کیسے آنا ہوا؟ دارالعلوم اسلامیہ خدرپور میں جب میری دستار بندی ہوئی تو پھر میں نے درس نظامیہ کی تعلیم شروع کی. ثالثہ تک میں نے وہاں پڑھا اور وہاں بھی ایک اتفاق ہی ہوا مدرسہ چھوڑنے کا.
جی وہ کسی وجہ سے مدرسے میں کچھ نااتفاقی ہوئی. پھر تب تک تھوڑا میں باشعور ہو گیا تھا، چیزوں کو کئی نقطۂ نظر سے سمجھنے پر رکھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت آ گئی تھی. میں مدرسے سے اُبنے لگا تھا اور میں چلا آیا کلکتے سے پٹنہ. یہاں آنے کے بعد میں نے پوری تعلیم آگے بڑھائی. جی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی طرف میں راغب ہو گیا. جی لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اس سند سے آپ کو بعد میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے. جی تو استانیہ سے پھر میں نے باضابطہ پڑھنا شروع کیا اور ریگولر طالب علم کی حیثیت سے میں نے فارسی اور اردو میں فاضل کا امتحان دیا. فاضل تک کی تعلیم لی. اسی درمیان میں نے بی اے میں داخلہ لیا اور بی اے کے بعد پٹنہ یونیورسٹی میں ایم اے میں نے داخلہ لے لیا. پھر اردو اور فارسی میں پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا میں نے اور وہیں سے بی ایڈ ایم ایڈ کیا. پی ایچ ڈی کی اردو میں نیٹ کیا. وہ آپ نے بتایا مدرسے کی تعلیم کا بھی آپ نے تجربہ بتایا، پھر آپ نے یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، پی ایچ ڈی کی. جی طریقۂ تعلیم دونوں کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس وقت خاص کر موجودہ وقت میں جیسے کیونکہ مدرسوں کی جتنی ضرورت ہے ہمیں ہمارے دین کے لیے، اور لوگ اتنا ہی اس سے بھاگ بھی رہے ہیں. ایک الگ تصور قائم ہے مدرسوں کے بارے میں، وہاں کے طریقۂ تعلیم پر سوالات بھی اٹھتے رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دونوں کی طریقۂ تعلیم میں کیا فرق ہے اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، دو طریقۂ تعلیم کیا بلکہ تین طریقۂ تعلیم کہہ لیجیے، اور اتفاق سے میرا تینوں سے واسطہ رہا. یعنی ایک تو وہ نظامیہ جی درس نظامیہ کا جو طریقۂ تعلیم اور طریقۂ تدریس ہے، جی اور دوسرے یہ جو عصری طریقۂ تعلیم یا طریقۂ تدریس جس میں اسکول اور کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں. ایک تیسرا وہ عالیہ طریقۂ تعلیم طریقۂ تدریس آپ جسے کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں یہ مدرسہ بورڈز آتے ہیں. جی مدرسے کی تعلیم کے سلسلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے تک جو نصاب وہاں مروج تھا وہ خالص دینی نصاب تھا. جی بالکل. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد طلباء جب فارغ ہوتے تھے تو اس دنیا میں ان کے لیے صرف دو ہی جگہ بچ جاتی تھی، جی یا تو مدرسہ یا پھر مسجد. بس. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس ملک میں تقریباً 1 لاکھ ہر سال فراغت ہوتی ہے، 1 لاکھ، جی یعنی آپ حفاظ، قراء اور علماء، مفتیان، ان کی تعداد کو دیکھیں تو 1 لاکھ کے آس پاس لوگ فارغ ہوتے ہیں. جی تو 1 لاکھ کہاں سے ان کی کھپت ہو جائے گی؟ بالکل. مسجدیں کتنی بنتی ہیں؟ جی مدرسے کتنے قائم ہوتے ہیں؟ اور مسجدوں اور مدرسوں میں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. جی تو لوگ فارغ تو ہو رہے ہیں 1 لاکھ، لیکن ان کے مواقع ہیں مشکل سے 10,000 لوگوں کے. جی بالکل. 90,000 لوگ ہر سال بیکار ہو رہے ہیں. جی تو 10-15 سال کے جو پہلے کے جو فارغین ہیں ان کا مسئلہ اور بھی ابتر تھا. 10-15 سال میں کچھ یہ ہوا کہ نظامیہ درس تعلیم میں بھی عصری علوم کو شامل کیا گیا. کئی جگہ وہ کچھ مضامین کا اضافہ جی، کیا. عصری علوم شامل ہوئے تو اب وہ بے بسی نہیں رہی. جی اب یہ فارغین مدرسے سے نکلنے کے بعد بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو فٹ پاتے ہیں. جی ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچے نے IAS کا ایگزام پاس کیا. جی وہ ظاہر ہے کہ درس نظامیہ سے فارغ شدہ طالب علم ہے وہ. جی
تو وہ خالص دینی نصاب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مسائل کھڑے ہوئے درس نظامیہ میں، اور جو یونیورسٹی اور اسکول کا نصاب ہے یہ خالص دنیاوی ہونے کی وجہ سے جی یہاں بھی مسائل کھڑے ہوئے۔ مسائل وہاں پہ اخلاق سے آراستہ ہو کر بچے نکل رہے ہیں جی تو دنیا کے فریم میں وہ فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، معاشی طور پر کمزور یہاں سے دنیا کے فریم میں فٹ ہونے کے لائق بچے نکل رہے ہیں تو سماجی اور اخلاقی ابتری ان کے حصے میں آ رہی ہے، اور یہ بالکل مشین کے پارٹ پرزے کی طرح بچے ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اس کا ایک توازن یا اس کے کہیے کہ ایک بیلنس کی صورت تھی وہ درس عالیہ۔ بورڈز مدرسہ بورڈز جی کا جی نصاب۔ درس عالیہ میں بالکل اس کے نصاب میں آپ دیکھیں گے جی اس میں تو عصری علوم اور دینی علوم کا مکمل توازن وہاں پہ ملتا ہے۔ لیکن درس عالیہ کی بد نصیبی یہ ہوئی کہ چونکہ وہ سرکاری مراعات سے وابستہ مدارس ہو گئے تو وہ اخلاص اور وہ تندہی جو درس نظامیہ میں علماء یا مدرسین جن کا مظاہرہ کرتے تھے وہ یہاں پہ وہ نہیں کرنے لگے، چونکہ ان کو تنخواہ سرکار دینے لگی اور یہ تن آسانی کے شکار ہو گئے۔ اس طرح سے درس عالیہ کا بھی وارہ نیارہ ہو گیا، وہ بھی اپنے معاملے میں ثابت نہیں رہ سکا۔ یہاں ایک میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم اس پہ میں زور نہیں دے رہا ہوں، میں دینی علوم اور عصری علوم پہ زور دے رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ علم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتا ہے، بالکل یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہاں ہے کہ اور اسی غلط فہمی یہ علم دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے، یہ ایک عجب طرح کا تصور قائم ہو گیا ہے لوگوں میں۔ جی بالکل علم کی دو قسمیں نافع اور غیر نافع ہیں، یعنی وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے اور ایک وہ علم جو انسانیت کے لیے مضر ہے۔ آپ دینی علم مان لیجئے کہ آپ دینی علم قرآن و حدیث کے علوم کو کہتے ہیں، فقہ کو کہتے ہیں، دینی علوم ہیں، لیکن آج ہزاروں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو دینی علوم کا استعمال خالص دنیاوی حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ وہ دینی علم ان کے لیے تو رہ نہیں گیا، وہ تو ان کے لیے وہ حصول دنیا کا ایک ذریعہ بن گیا وہ علم۔ ایک جنہیں آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں، جنہیں میں عصری علوم کہتا ہوں، تو جو دنیاوی علوم ہیں، مان لیجئے کہ کسی نے انجینئرنگ کی، اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں کبھی شراب خانے کا نقشہ نہیں بناؤں گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں اپنے پیشے کو کبھی بھی جو دنیاوی آلائشیں ہیں ان سے پراگندہ نہیں ہونے دوں گا، ان آلائشوں سے اسے میں دور رکھوں گا، بالکل اسلامی نقطۂ نظر سے جو اسلامی طریقہ کار ہے اس طرح سے میں طبابت کا فریضہ انجام دوں گا۔ تو آپ تو انہیں عصری علوم کہہ رہے تھے، لیکن وہ تو دینی علوم میں شامل ہو گئی وہ چیز۔ گویا اصلاً استعمال سے علم کا تعین ہوگا کہ یہ علم کتنا دینی مفاد کے لیے ہے اور کتنا دنیاوی مفاد کے لیے ہے، کتنا نافع ہے کتنا ہے۔ جی بالکل اس میں تو آپ نے تو تعلیمی زندگی کے دوران ہی آپ نے شعر و شاعری شروع کر دی تھی، ادب مطلب لکھنا شروع کر دیا تھا آپ نے، تو تعلیمی زندگی کے دوران ہی اس طرف کیسے ادھر کیسے مطلب آپ کا دماغ آیا، کیسے شوق ہوئے؟
میری طبیعت میں موزونیت تھی، اور ظاہر ہے کہ جب طبیعت میں موزونیت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو شعر کہنے پہ متحرک کر دیتا ہے. اور طبیعت میں موزونیت تھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا. مثلاً یہ کہ کسی نے کوئی جملہ کہا، کوئی فقرہ کہا تو اس کو تک بندی کے طور پہ استعمال کر لینا. کسی نے آٹا کہا تو اس کے لیے چاٹا کا استعمال کر لینا. اس طرح کی کیفیت سب تھی میرے اندر. تو ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ موزونیت تھی. ہاں، اس سلسلے میں ایک بہت دلچسپ ہوا. میرے استاد تھے مولانا مجیب الرحمان صاحب. میں حفظ کر رہا تھا، 6 پارے 7ویں پارے میں ہوگا، میں رہا ہوں گا. تو ایک دن میں باہر سے کچھ سامان لے کے آ رہا تھا مدرسے میں استعمال کرنے کے لیے. 11-12 سال کی عمر ہوگی. تو میں نے دیکھا کہ سامنے مولانا صاحب ہیں، تو سامان میں نے پیچھے چھپا لیا، دونوں ہاتھ میں نے پیچھے کر لیے. مولانا صاحب سمجھ گئے کہ یہ کچھ لے کے آ رہا ہے باہر سے. انہوں نے کہا کہ عبدالواحد کیا ہے؟ میں خاموش رہا. انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مولانا صاحب نے یہی جملہ کہا، یہی مصرع پڑھا انہوں نے. اس وقت تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ مصرع ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تو میں نے برجستہ کہا حضرت مجھے جان کب بھاری ہے. اب جو اتنا کہنا تھا تو مولانا صاحب بالکل بے ساختہ وہ اچک گئے اور کہ ارے تم تو شعر کہنے لگے ہو. بہرحال اس جواب پہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، ایک طرح سے معاف کر دیا، اور میں اپنا سامان لے کے چلا گیا. تو اس طرح سے موزونیت تھی، یہ تو ہے. لیکن باضابطہ شعر میں نے کہا تقریباً پہلی تخلیق آپ کی 1984 میں. اچھا، پہلی جو تخلیق تھی، پہلا جو شعر، جی وہ شعر 1900 نعتیہ تھا، غزلیہ تھا کہ ہاں، یہ نعتیہ بھی نہیں تھا اور غزلیہ بھی نہیں تھا. اچھا. مولانا حبیب الرحمان مجاہد ملت علیہ الرحمہ، یہ اڑیسہ کے بزرگ عالم تھے. ان کا انتقال 1984 میں ہوا تھا. حفظ میں ہی تھا میں. تو مدرسے میں کافی اساتذہ کافی سوگوار تھے، اور میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کے واقعات میں سنتا رہتا تھا. ان کی کرامتیں لوگ بیان کرتے تھے، اور جب انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ اور بھی ان کا ذکر چھڑا شدت سے. تو اس وقت اچانک یعنی مجھے جو ہے وہ یہ لگا کہ میں کچھ شعر کہوں ان کی شان میں. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ منقبت کی شکل میں نے پہلی تخلیق میرے حصے میں آئی. اور شعر یاد نہیں ہے ابھی مجھے وہ، لیکن جب میں یہاں چلا آیا پٹنہ، میں پٹنہ اسی کے بعد آیا. میں 85 وغیرہ میں آ گیا تھا میں پٹنہ. تو میں نے باضابطہ شعر کہنا شروع کر دیا. پٹنہ آنے کے بعد وہاں طرحی مشاعرے ہوتے تھے، طرحی محفلیں ہوتی تھیں. تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں بھی شعر ور کہتا ہوں تو مدعو کرنا شروع کیا لوگوں نے. میں تقریر کرتا تھا تو لوگوں میں معروف تو تھا ہی، اور پھر وہ یہاں سے باضابطہ شاعری شروع ہو گئی. جی. اور 1986 میں پہلی تخلیق میری شائع ہوئی زبان و ادب میں. جی، بہار اردو اکیڈمی کا رسالہ زبان و ادب. جی، وہ غزل تھی. اور جی اس کا
ایک دو شعر یاد ہے، اور یہ کہیے کہ اسی غزل سے جی میرے تخلص کا بھی تعین ہوا، جی، میرے قلمی نام کا بھی تعین ہوا۔ اس سے شعر یاد ہو تو ایک جی، سنائے گا؟ اس میں مطلب ہے کہ ورق ورق کی طرح زندگی بھی سادہ ہے، ورق ورق کی طرح زندگی بھی سادہ ہے، ورق ورق کی طرح زندگی بھی سادہ ہے، اسی میں رنگ بھروں اب یہی ارادہ ہے۔ ہاں بڑا پیارا مطلب۔ جی، اور مقطع ہے اس کا کہ ہم اپنے نام کے واحد نظیر ہیں کہ نہیں۔ ہم اپنے نام کے کیا بہترین استعمال کیا جی، آپ ہم نے اپنے نظیر نام کا۔ کے واحد نظیر ہیں کہ نہیں، کنایتاً یہ تخلص سے استفادہ ہے۔ کیا واقعی واقعی پیارا۔ تو یہ آپ میں بتا دوں کہ اس میں تخلص میں نے نظیر استعمال نہیں کیا تھا، واحد استعمال کیا۔ جی واحد استعمال کیا تھا۔ اس سے قبل میں کبھی واحد اور کبھی محشر اچھا یہ تخلص میں استعمال کرتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ بی اے کی کلاس میں اورینٹل کالج سے بی اے کیا ہے میں نے، جی تو وہاں پروفیسر شکیب یاس صاحب تھے، اچھے شاعر۔ جی تو ان سے میری قربت تھی، قربت اس طرح سے کہ میں مدرسے سے فارغ شدہ تھا، جی تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ قرآن شریف پڑھا دیجیے، جی میں آپ کو اردو پڑھا دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ میں مدرسے سے آیا تھا جی تو ادب سے بہت واقف نہیں تھا، جی زبان تو تھوڑی بہت درست بھی تھی۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ایک دن انہوں نے میری کاپی دیکھی، کچھ لکھوایا انہوں نے، اس کے بعد دیکھا تو پھر اور ایک آدھ دو ورق انہوں نے پلٹا تو وہاں پہ یہ غزل موجود تھی، جی ورق ورق کی طرح زندگی بھی سادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بس تھوڑی بہت کر لیتا ہوں۔ کہ ارے تخلص کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کبھی محشر اور کبھی واحد۔ پھر انہوں نے پوری غزل پڑھی تو مقطع دیکھا کہ ہم اپنے نام کے واحد نظیر ہیں کہ نہیں، کنایتاً یہ تخلص سے استفادہ ہے۔ بالکل بھڑک گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے واحد نظیر استعمال کیا ہے، جی بالکل آج سے آپ یہی قلمی نام لکھیے، واحد نظیر۔ جی، اور نظیر تخلص کیجیے، واحد نظیر قلمی نام رکھیے۔ یہ انہوں نے طے کیا، بہت جی، اور پھر آپ نے استعمال بھی وہ بہت ہی پیارا استعمال ہوا ہے اپنے میں۔ تو پھر اس کے بعد مطلب باضابطہ جب آپ کی شاعری شروع ہوئی تو آپ کے کوئی استاد رہے یا شاعری کے رموز آپ نے کن سے سیکھے یا؟ نہیں، میں تھوڑا ہوں بہت ہی لاپرواہ بھی، اور تھوڑا بہت مزاج سے زیادہ قید و بند مجھے پسند نہیں ہے، جی تو استاد وغیرہ کو پال پانا جی میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ تو پالنا وہ یہ ہے کہ پروفیسر شکیب یاس صاحب کبھی کبھی سنتے تھے جی تو کہتے تھے کہ کہیں یہ لفظ بدل لو، یہ لفظ بدل لو، یہ سب کر دیتے تھے۔ مشورہ سخن ہاں، کرتے ہوں گے اس وقت۔ اور میں ان کو مطلب باضابطہ اس لیے شاعری کا استاد نہیں کہتا ہوں جی کہ اس وقت تک میں نعتیں بہت باضابطہ طور پر لکھنا شروع کر چکا تھا میں۔ جی تو غزلوں میں تو وہ کہتے تھے کہ یہاں ایسے کر لو ویسے کر لو، جی لیکن جب وہ نعتیں لکھتے تھے تو وہ مجھے سناتے تھے، جی اور میں انہیں کہتا تھا کہ آپ یہاں پہ یہ کر لیں اور یہاں پہ یہ کر لیں۔ ہاں، تو وہ دونوں طرف سے میں ان کی نعتوں میں کچھ کرتا تھا اور وہ میری غزلوں میں کچھ تبدیلی۔ ہاں، تو یہ ایک معاملہ تھا۔ کبھی باضابطہ طور پر شاعری میں استاد میرے نہیں رہے کوئی۔ جی، تو شاعری کے علاوہ بھی آپ نے کئی اصناف میں آزمائی کی ہے، نثری اصناف میں، جیسے تنقید بھی آپ نے کی ہے، آپ کا ایک مجموعہ بھی ہے، جی، تحقیق کا بھی کام آپ نے کیا ہے، جی، اور اس کے علاوہ مذہبیات پر بھی آپ کی گہری نظر کی جی۔ تو یہ ساری چیزوں کی طرف ایک ساتھ کیسے؟ دیکھیے، تحقیق کی طرف تو میری رغبت ایم اے کے زمانے سے ہو گئی تھی،
اور دراصل ایک دو مرتبہ مجھے قاضی عبدالودود صاحب سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو تحقیقی نگاہ تھی، جی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بھی حفظ کیا تھا قاضی عبدالودود صاحب. جی، لیکن یاد نہیں رہ سکا. انہی کی طرح مجھے بھی اب بہت یاد نہیں رہا. تو قاضی عبدالودود صاحب سے ملاقات میری رہی ہے. ایم اے کرنے کے بعد میں خدا بخش لائبریری سے منسلک ہوا تھا 3-4 برسوں کے لیے. وہ وہاں سے جونیئر فیلوشپ دی جاتی ہے اور تحقیقی کام کرایا جاتا ہے، تو اس میں میرا انتخاب ہوا، اور مجھے جو کام دیا گیا وہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا تذکرہ ہے. فارسی میں ہے وہ تذکرہ ید بیضا. تو اس کی تدوین، اس کا تحشیہ، تطبیق اور تعلیق کا کام میرے ذمے سونپا گیا. تو وہاں سے میرا تحقیقی مزاج بنا. اس زمانے میں میں نے سینکڑوں تذکرے پڑھے، اور یقیناً 1000 قلمی نسخے میں نے خدا بخش میں لائبریری میں رہتے ہوئے پڑھے ہوں گے، اردو اور فارسی کے زیادہ تر. تو وہ ایک مزاج بنا. اسی درمیان بلکہ میں نے کام شروع کیا تھا ایک یہ اسلحے، سکے اور ڈاک ٹکٹ میں اسلامیات، یعنی کہاں کہاں اسلحوں میں، سکوں میں، ڈاک ٹکٹ میں، ظروف میں ایسی تحریریں ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث کے ٹکڑے ہیں، یا پھر کچھ وظائف ہیں، یا اسلامی شخصیات کے نام ہیں، اسلامی مصطلحات ہیں. اس طرح کی چیزیں، ان چیزوں میں جہاں جہاں ہیں ان کی تلاش کا مجھے ایک شوق ہوا، بڑا کام. اور میں نے یہ کام شروع کیا تھا تقریباً 1997 میں، اور وہ کتاب آئی 2003 میں میری، اسلحے، سکے اور ڈاک ٹکٹ میں اسلامیات. بڑا کام اور اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے. جی، ناقدین نے تو بہت کچھ لکھا اس کتاب کے بارے میں. اس پر 3 ایوارڈ ملے. جی پاکستان سے وہ کتاب شائع ہوئی، اور 50 سے زیادہ اہم لوگوں نے اس کتاب پہ تبصرے لکھے، ایسا بڑے لوگوں ہے نے. کہ وہ جی، بالکل اپنی نوعیت کا ایک الگ موضوع ہے، اور بہت دقت طرف کام رہا ہے، اور بڑا کام. کئی لوگوں نے اس کتاب کے سلسلے میں یہ بھی لکھا کہ اپنے موضوع کے نقطۂ نظر سے اردو میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام زبانوں میں یہ پہلی کتاب ہے. یہ تو تحقیق سے رغبت کی داستان تھی، اور تنقید سے ظاہر ہے کہ کچھ شوقیہ چیزیں بھی لکھی میں نے، جو اپنی خواہش سے لکھیں. کچھ فرمائشی چیزیں لکھیں، کچھ سیمیناروں کے جبر میں لکھا، سیمیناروں کا جو اور کچھ احباب اور اساتذہ کے حکم پر لکھا کہ نہیں اس پر لکھنا ہے، مجھ پر لکھنا ہے. تو یہ دھیرے دھیرے تنقید کی طرف یہ معاملہ ہوا. شاعری ہوئی کہ نعتیہ شاعری سے ہی آپ کی دلچسپی، اور نعتیہ شاعری میں آپ کی ایک الگ شناخت ہے. جہاں تک میری جانکاری ہے، جہاں تک میں نے جتنا آپ کو پڑھا ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امام محمد رضا خان بریلوی کے بعد ان کی جو نعت کے جو لفظیات ہیں، ان کے یہاں ایک رنگ پایا جاتا ہے کہ غزل اور نعت کے اشعار جو ہیں وہ غزلی انداز میں اس طریقے سے. پھر ان کے بعد نعتیہ شاعری میں میرے ذاتی خیال میں اس وقت نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی نام اتنا سامنے نہیں آتا ہے، میری ذاتی رائے ہے یہ. تو اس طرف آپ کی دلچسپی کیونکہ شاعری کے میدان میں آپ کا سب سے زیادہ تخلیقی سرمایہ جو ہے شعری تخلیقی، میرے خیال سے وہ نعت کے اس میں ہے، اور آپ کا ایک اپنی الگ شناخت ہے، ایک اسلوب ہے آپ کا. تو نعتیہ شاعری کی طرف یہ تو ہے کہ مدرسے کی وجہ سے بیک گراؤنڈ آپ کا مدرسہ رہا، ابتدائی تعلیم میں. اس میں اس طرف لیکن کیسے آنا ہے باضابطہ طور پر نعتیہ شاعری؟
دیکھیے، ایک تو یہ تو درست ہے کہ جو انسان کی تعلیم اور تربیت کا پس منظر ہوتا ہے جی اس کی گہری چھاپ ہوتی ہے اس کے ذہن پہ. بالکل. تو میرا خاندانی پس منظر، تعلیمی پس منظر بنیادی طور پر مدرسے کا ہے، جی اور خاندانی پس منظر مذہبی ہے. تو یہ رغبت تو فطری ہے، اور مدرسے کی تعلیم نے ایک یہ جو عقیدے اور ایمان کی سطح پہ جو یہ پختگی پیدا کی بالکل. کہ نعت صرف شاعری ہی نہیں جی بلکہ وسیلہ. نجات کا وسیلہ بھی ہے، بالکل. بخشش کا ذریعہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جی ایک شعر اگر سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر پوری زندگی بالکل. یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی کامیاب ہے. تو یہ ایک ذوق تو یہ جذبہ تو رہا ہی. نعت میں انفرادیت کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی، جی وہ دیکھ حضرت ضمنی سے میں سوال تھا کہ جی آپ کی کیا انفرادیت رہی اس امام نعت شریف؟ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ وہ امام عشق بھی کہے جاتے ہیں، بالکل بے شک. اور نعت میں ان کا جو مرتبہ ہے جی ہم بالکل اس اس میں کوئی دھول شک نہیں. اس دھول کو بھی پا جائیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. لیکن نعت میں جب آپ گہرائی سے غور کریں گے جی تو آپ کے لیے یہ لازم ہو جائے گا کہ جس طرح سے ایک شاعر کے لیے جو کلمہ گو شاعر ہے جی اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نعت کہے، بالکل. جی اور اسی طرح اگر کوئی نعت کہتا ہے تو اسے یہ بھی لازم سمجھنا چاہیے کہ نعت میں وہ اپنی کوشش جو آخری کوشش ہو سکتی ہے، یعنی جہاں کے بعد اس کی صلاحیت اور اس کا شعور، اس کی فکر سب جواب دے دے، وہاں پہنچ کر اور اس کو نعت کہنی چاہیے. بالکل بے شک. چونکہ میں نے دو بات کہی. ایک بات یہ کہ جو شاعر ہے، کلمہ گو ہے، اسے نعت ضرور کہنی چاہیے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کو اسلام میں اسلام نکالا مل چکا تھا. جی بالکل. پورا جو پوری صورت ہے الشعراء جی قرآن کی، تو اس میں جو شعراء سے متعلق تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی سمجھیے کہ شاعری کی وہ موت کا اعلان تھا، جی شاعری کی موت کا اعلان تھا. لیکن نعت ہی کا فیضان ہے کہ اس نے شاعری کو زندگی بخش دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب میں جب مشرکین نے شعر کہنا شروع کیے تو اللہ کے رسول نے صحابیوں میں جو شعراء تھے ان سے کہا کہ آپ ان کے جواب میں شعر کہیے. جی وہی اشعار نعت ہوئے. جی ظاہر ہے کہ جس نے رسول کی حجب کی وہ مخالفین تھے، جی تو جو صحابی تھے، جو عاشق تھے رسول کے، انہوں نے حضور کی شان میں شعر کہا، جی اور یہی تو نعت ہے. بالکل. اب یہ شعر کہنا، رسول کی شان میں شعر کہنا، گویا نعت کہنا، نعت کہنا دراصل شاعری کی زندگی کا جواز ہو گیا. جی اور اب یہ صرف جواز ہی نہیں رہا بلکہ اللہ کے رسول نے جب حضرت حسان بن ثابت کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیا، جی اپنی چادر اڑا دی، تو اب شاعری انعام یافتہ بھی ہو گئی، بالکل. وہ بھی سرکار کے ہاتھوں. بالکل. تو یہ شاعری انعام یافتہ بھی ہوئی جی صرف نعت کے فیضان سے. تو ہر شاعر کو کلمہ گو ہے تو کچھ نعتیں ضرور کہنی چاہیے، اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دوسری شاعری کے لیے میری پکڑ ہوگی تو میں یہ عرض کر سکوں کہ مولا میں نے جی تیرے محبوب کی مدحت بھی کی ہے. یہ اس کے لیے، اور نعت کہتے ہوئے اس لیے
اپنے شعور اور اپنی حیثیت، اپنی فکری، لسانی اور شعوری جتنی حیثیت آپ کی ہے اس کی معراج پہ ہو کر نعت اس لیے کہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جو ذات ابد سے ازل سے ابد تک میں سب سے بڑی ذات ہے. بالکل اللہ کی مخلوق میں ازل سے لے کے ابد تک جو سب سے عظیم المرتبت ذات ہے وہ ذات رسول ہے. بالکل بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ذات کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں تو آپ کا یہی ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شعور کی انتہا پہ جا کے ان کی بات کریں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب اس جذبے سے نعت کہی جائے گی تو اس میں انفرادیت آ جائے گی، بالکل اس میں جدت آ جائے گی. اور اگر روایتی طور سے آپ نے شاعری کی تو اس میں آپ جدت اور انفرادیت مشکل ہے. ایک تو نعتیہ شاعری کا جو ایک تصور ہے تو ایک مسئلہ نعتیہ شاعری کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل صنف ہے اور یہ کہنا بجا درست ہوگا کہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے، کیونکہ حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کر سکتے اور گستاخی کا بھی ڈر رہتا ہے. تو ایک معتدل راہ اپنانی ہے، ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور اس طریقے سے اس کو ہم آگے لیں. تو یہ ایک مسائل ہیں. پھر منقبت ایک الگ صنف ہے، مناجات ہیں. بعض لوگ اس کو اسی میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بنا دیتے ہیں. یہ ایک نعتیہ شاعری کا ایک مسئلہ ہے. اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر ضمنی سوال یہ کہ آپ کے یہاں نعت کی جو لفظیات ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ کے یہاں انہوں نے غزلیہ لفظیات کے ذریعے غزلیہ جو ایک آہنگ کہہ سکتے ہیں یا جو لفظیات ہیں ان کو نعت میں شامل کر کے ایک نیا رنگ دیا، ایک نیا اس میں ایک مطلب جدت پیدا کی. اس تعلق سے وہ اس روایت کو آپ نے بھی آگے بڑھایا ہے. تو اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی دیکھیے، نعت کا فن مشکل تو ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ نعت میں مبالغہ، غلو، اس کی وجہ سے یہ بہت مشکل فن ہو جاتا ہے کہ ذرا سا آپ نے مبالغہ اور غلو سے کام لیا تو آپ الوہیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے تعریف میں، توصیف میں احتیاط نہیں برتی تو گستاخی ہونے کا بھی خدشہ ہے. انہی بنیادوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار کی دھار پہ چلنے کا ہے. لیکن اس سلسلے میں حضرت امام بصیری کا بہت مشہور، بہت اچھا شعر ہے. وہ عربی میں ہے کہ دع مدعتہ النصارى. وہ پورا شعر میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نعت میں تم سے خطا نہیں ہوگی، صرف ایک طریقہ استعمال کر لو. یہودیوں نے جو اپنے پیغمبر سے متعلق کہا ان سے بچ جاؤ اور اس کے بعد جتنی تعریف کرنی ہو اپنے رسول کی تعریف کرو. کبھی تم سے غلطی نہیں ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ نعت میں غلو یا مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا. نعت یعنی سرکار کی تعریف، رسول کی تعریف. کس انسان کی بساط ہے کہ رسول کی تعریف جتنی ہے اس سے بڑھ کر کچھ کر لے کہ مبالغہ ہو جائے؟ بے شک کسی کی بساط نہیں. اور اللہ نے تو جب فرما دیا کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کو رفعت عطا کر دی، تو جس ذات کی عظمت کو اللہ نے رفعت عطا کر دی
ذکر کو بلند کر دیا، اس سے زیادہ بلندی پہ انسانی فکر کا جانا آسان کام نہیں ہے، بالکل ناممکن ہے، یہ سوچنا بھی محال ہے۔ تو نعت میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ اب مبالغہ نہیں ہوتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ نعت میں یا تو وہ نعت ہوگی یا تو وہ شرک ہوگا، مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ تعریف جتنی کی جائے وہ نعت ہے، اور جیسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تعریف میں غلو کیا تو اللہ کی ذات میں مل جائے، یہ شرک ہوگا، یہ مبالغہ نہیں ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ تو نعت میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، شرک ہوگا، اور کوئی بھی شاعر شرک کا ارتکاب کرے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جی آپ نے ابھی کہا وہ کہ نعت میں لفظیات کی سطح پر، اسلوب کی سطح پر اور شعری آہنگ کی سطح پہ جو جس روایت کی ابتدا اعلیٰ حضرت کے یہاں ملتی ہے، یقیناً وہ چیزیں میں نے ان کو برتنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نعت میں اگر کچھ الگ کیا ہے تو وہ فکر کی سطح پہ، فکری سطح پہ مثلاً یہ کہ روایتی نعتوں کا سلسلہ چلا ہی آ رہا ہے، روزانہ ہی اس ہندوستان میں 1000 نعتیں کہی جاتی ہوں گی، 1000 نعتیں بلا مبالغہ، روایتی نعتیں روز ہزاروں کہی جا رہی ہیں۔ اب روایتی نعتوں سے مراد میری یہ کہ جب فکر وہی ہے اور اسی فکر کو آپ دہرا رہے ہیں، کبھی لفظ بدل کے کبھی وہی الفاظ ہیں، ردیف اور قافیہ بدلیں گے، تو اس لیے میں روایتی کا استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ فکر کی سطح پہ کچھ انفراد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ڈکشن خود بخود بدل جائے گا، چونکہ جب فکر نہیں ہوگی تو لفظ بھی نہیں آئیں گے، لفظ بھی نہیں آئیں گے، تو وہاں سے وہ آپ کا لہجہ الگ ہوگا، آپ کا اسلوب الگ ہو جائے گا۔ تو بنیادی چیز فکر ہی ہے۔ فکر میں اگر تجدد ہے، فکر میں آپ کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لفظیات اور تراکیب اور اسلوب خود بخود وہاں پہ تجدد آئے گا، جدت پسندی آئے گی۔ اب یہ کہ فکری سطح پہ کیا ایک شاعر کر سکتا ہے نعت میں، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نعت میں ظاہر ہے کہ احادیث وہی ہیں، قرآن وہی ہے، رسول کی ذات کے واقعات وہی ہیں، پھر کیا نیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ شاعر نے چاند کو دیکھا اور اس کا خیال یہاں پہ گیا کہ رسول تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، اس میں ابو جہل بھی آتا ہے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر، اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے، حضور کے چہرے کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ تو ایک کا تو خیال یہاں گیا، مان لیجئے کہ آپ چھت پہ ہیں، 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، نعت آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا ذہن آپ کا جاتا ہے اس طرف
14वें کے چاند کو آپ نے دیکھا اور کہا کیا ہے یہی تو وہ چاند ہے جسے دیکھ کر ابوبکر صدیق نے کہا ہوگا آپ کا یہ خیال جانا ایک الگ بات ہے کہ چاند اور چہرہ رسول. دوسرے شاعر کا وہاں پر چاند کو دیکھ کر یہ بھی خیال میں آ سکتا ہے دوسرے شاعر کے خیال میں کہ یہی یہ چاند ہے جس کو میرے رسول نے اپنے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. یہی وہ چاند ہے کہ حضور جب ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے اپنے پالنے میں تو یہ چاند بھی کھلونے کی طرح ان کے اشارے پہ ناچ رہا تھا. ایک شاعر کا خیال چاند کو دیکھ کر جمال مصطفیٰ کی طرف گیا لیکن ایک شاعر کا خیال چاند کو دیکھ کر عظمت مصطفیٰ کی طرف گیا ہے نا. جمال مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا ذکر الگ الگ شعروں میں ملتا ہے لیکن اگر آپ نے ایسا شعر کہا کہ جس میں جمال بھی ہے اور جس میں کمال بھی ہے نا تو گویا آپ نے انفرادیت پیدا کی ہے نا. کسی نے رسول کی نعت کہی اور وہی موضوعات دہراتے رہے جو موضوعات اب تک دہرائے گئے یا بیان کیے گئے لیکن ایک شاعر نے 2 چشمی ہے کو نعت کا موضوع بنایا. میرا ایک شعر ہے کہ باد صبا بھی نعت کا موضوع بن گئی. جی باد صبا بھی نعت کا موضوع بن گئی چومے جو اس نے گیسو و رخسار مصطفیٰ. یہاں پہ نعت کا موضوع صبا کے اوپر شعر مل جائے گا آپ کو گیسو و رخسار پہ رسول کے شعر مل جائے گا لیکن یہ جو توجیہ بیان کی گئی ہے کہ باد صبا نعت کا موضوع بنی کیوں اس لیے بنی کہ اس نے اپنی نسبت ذات رسول سے قائم کر لی. تو یہ اس طرح سے انفرادیت فکری جو تجدد ہے اسے پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کے شعر زیادہ میری نعتوں میں ملتے ہیں. میں نے وہ طریقہ نعت گوئی کو اس طریقہ نعت گوئی کو کم برتا ہے جس میں وہ دہراؤ کی کیفیت کا احساس ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ کی انفرادیت ہے اور آپ کا مقام ہے نعت گوئی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 چشمی ہے کو آپ نعت بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کی انفرادیت ہے. دیکھیے ابھی مان لیجئے کہ 1441 ہجری ہے نا. آپ کہیں پہ لکھتے ہیں 1441 تو یہ ایک عدد کا مجموعہ ہے. 1441 کچھ اعداد ہیں لیکن جیسے ہی اس پہ آپ 2 چشمی ہے لگا دیتے ہیں تو اب وہ صرف اعداد کا مجموعہ نہیں ہے اب وہ نعت کا موضوع ہے. اس لیے کہ وہ ہجرت رسول سے رشتہ قائم کر رہی ہے اور وہ 2 چشمی ہے ہجرت رسول سے منسوب ہو رہی ہے. تو آپ جیسے ہی اس 2 چشمی ہے کو اپنی نعت کا موضوع بناتے ہیں تو آپ انفرادیت پیدا کرتے ہیں. تو اور جب آپ فکر میں انفراد کی کوشش کریں گے تو آپ کے لفظ میں انفراد پیدا ہو جائے گا نئی ترکیبیں آ جائیں گی اسلوب بھی نیا ہوگا. آپ کو زمینیں ممکن ہے کہ الگ تلاش کرنی پڑیں تب آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اسی بیچ یہ عرض کروں گا کہ کچھ نعتیں آپ اپنی سنا دیں نمونتاً اسی گفتگو کے دوران ہمارے ناظرین کے لیے تو خوش بختی ہوگی ہماری. جی میں
یہ میری نعتوں کا مجموعہ ہے، جی تو میں یہ مدحت کے نام سے جی مدحت پہلا نعتیہ مجموعہ، اور مدحت یہ اس میں نبی صاحب کا اور اپنی مثال آپ ہے یہ کتاب. میں دیکھیے جی ابھی آپ انفرادیت کی بات کر رہے تھے، جی تو میں اس مجموعے سے کچھ شعر ایک مناجات کے سناتا ہوں جی اور کچھ شعر نعت کے. مناجات میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ مناجات آپ نے بہت پڑھی ہوں گی، جی کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی ڈالتا ہے بندہ، جی کس طرح اس کی بارگاہ میں اپنی آرزوئیں پیش کرتا ہے. جی یہاں بھی میں نے وہ کیا ہے، لیکن خود بخود آپ محسوس کریں گے کہ اس میں کیا کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عرض کیا ہے کہ قلم و مالک لوح و قلم عطا کر دے، قلم وہ مالک لوح و قلم عطا کر. قلم و مالک لوح و قلم عطا کر دے، جو حرف حرف کو آئینہ آئینہ کر دے. کیا سبحان اللہ. شور بخش دے مولا نبی کی مدحت کا، آہ، شور بخش دے مولا نبی کی مدحت کا. نبی کی مدحت کا، میں بے ہنر ہوں مجھے لائق ثنا کر دے. کیا سبحان میں بے اللہ، ہنر ہوں سبحان اللہ. مجھے لائق ثنا کر دے، خیال و فکر پہ بارش ہو نور و نکھت کی. آہ، خیال و فکر پہ بارش ہو نور و نکہت کی، دل و دماغ کو پرکیف و پرضیا کر دے. کیا سبحان دل و دماغ کو اللہ. پرکیف و پرضیا کر دے. یہ التجا ہے کہ قرآن متن ہو اس کا. آہ، کیا یہ التجا ہے کہ قرآن متن ہو اس کا، تو نعت لکھنے کو مانند تحشیہ کر دے. کیا تو نعت لکھنے کو مانند تحشیہ کر دے. حدیث و قرآن کے ہوں عکس اپنے لفظوں میں، حدیث و قرآن کے ہوں عکس اپنے لفظوں میں، ہمارے شعروں کو تفسیر زاویہ کر دے. ہمارے شعروں کو تفسیر زاویہ تفسیر زاویہ کر دے. جو شمع راہ تھے حسان ابن ثابت کے، جو شمع راہ تھے حسان ابن ثابت کے، انہی نقوش کو اپنا بھی رہنما کر دے. انہی نقوش کو اپنا بھی رہنما کر دے. اور یہ شعر کہ میں تیری حمد لکھوں نعت مصطفیٰ لکھوں، میں تیری حمد لکھوں نعت مصطفیٰ لکھوں، یہی شعار میرا اے میرے خدا کر دے. یہی شعار میرا اے میرے خدا کر دے. ہمارے حصے میں بھی چند در ناسفتہ، ہمارے حصے میں بھی چند در ناسفتہ، نظیر کو بھی ذرا بحر آشنا کر دے. نظیر کو بھی ذرا بحر آشنا کر دے. اور ایک نعت پاک کے کچھ شعر سماعت کریں کہ عرض کیا ہے کہ ابتدا، فہرست، عنوان، گوشوارہ کچھ نہیں. بہت ہی پیاری نعت. ابتدا، فہرست، عنوان، گوشوارہ کچھ نہیں، ماں سوا مدحت کے ہستی کا شمارہ کچھ نہیں. ماں سوا مدحت کے ہستی کا شمارہ کچھ نہیں. وجہ بخشش باعث اعزاز نعت مصطفیٰ، وجہ بخشش باعث اعزاز نعت مصطفیٰ، فائدے دونوں جہاں کے
اور خسارہ کچھ کچھ کیا نہیں، کیا فائدے سبحان دونوں جہاں کے بہت ہی پیارا شعر. اور خسارہ کچھ نہیں، اپنے منگتوں کو دیا اتنا کہ ان کے ہونٹ پر، ہاں اپنے منگتوں کو دیا اتنا کہ ان کے ہوں کہ ان کے ہونٹ پر بار دیگر باز خواہی پھر دوبارہ کچھ نہیں، کیا اپنے منگتوں کو دیا اتنا کہ ان کے ہونٹ پر بار دیگر باز خواہی پھر دوبارہ کچھ نہیں، جو ہو لاسانی سراپا سچ ہے اس کی مدح میں. جو ہو لاسانی سراپا سچ ہے اس کی بات. ابھی آپ نے مبالغے اور غلو کی بات کی تھی. جو ہو لاسانی سراپا سچ ہے اس کی مدح میں، اصل تشبیہ و کنایا استعارہ کچھ نہیں، کیا اصل تشبیہ و کنایا استعارہ استعارہ کچھ نہیں، کیا کہنے کیا حق بجانب ہیں اگر طیبہ کے ذرے یوں کہیں، ہاں حق بجانب ہیں اگر طیبہ کے ذرے یوں کہیں، اپنے آگے مہر و مہ کوئی ستارہ کچھ نہیں، کیا ہے بسا ان پتلیوں میں سبز گنبد کا جمال، ہے بسا ان پتلیوں میں سبز گنبد کا جمال، کچھ نہیں اب اے جہاں تیرا نظارہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اب اے جہاں تیرا نظارہ کچھ نہیں. اور مقطع ہے کہ نعت کا موضوع ہے وہ بحر بے پایاں نظیر، نعت کا موضوع ہے وہ بحر بے پایاں نظیر، نعت کا موضوع ہے وہ بحر بے پایاں نظیر، جس میں ہے وسعت ہی وسعت اور کنارہ کچھ نہیں، سبحان اللہ، جس میں ہے وسعت ہی وسعت اور کنارہ کچھ نہیں، ہستی کا شمار صلی اللہ علیہ وسلم. ناز شریف کے ہر شعر پر جتنا سر دھنا جائے اتنا کم ہے. ایک ناز شریف اور اتنی جلدی نہیں سرکار کا چھوڑیں گے. کرم، اور سرکار کا خوش کرم. بختی ہے اور آپ کا یہ رنگ ہے کہ آدمی سر دھنتا رہے. اور بس میں بتا نہیں سکتا الفاظ میں جو آپ کی نعتیں پڑھنے کے بعد جو میرے احساسات ہوتے ہیں. تو ایک نعت اور کم سے کم جی عرض کیا ہے کہ مدینے میں ہر ایک عاشق کی آہیں بھیگی رہتی ہیں، مدینے میں ہر ایک عاشق کی آہیں بھیگی رہتی ہیں، ہو دریا پاس تو یوں بھی ہوائیں بھیگی رہتی ہیں، ہو دریا پاس ہو دریا پاس تو یوں بھی ہوائیں بھیگی رہتی ہیں، نبی کی نعت لکھتا ہوں تو پلکیں بھیگی رہتی ہیں، نبی کی نعت لکھتا ہوں تو پلکیں بھیگی رہتی ہیں، شجر کی جس طرح شبنم سے شاخیں بھیگی رہتی ہیں، شجر کی جس طرح شبنم سے شاخیں بھیگی رہتی ہیں. اور یہ شعر کہ یہ دامن اور آنکھوں کی نمی سب پر نہیں کھلتی، یہ دامن اور آنکھوں کی نمی سب پر نہیں کھلتی، دل عشاق کے مصحف کی شرحیں بھیگی رہتی ہیں، دل عشاق کے مصحف کی شرحیں بھیگی رہتی ہیں، مصحف کی شرحیں بھیگی رہتی ہیں. خدا سے ہم کلامی میں بھی فکر امت آسی، خدا سے ہم کلامی میں بھی فکر امت آسی، وہ جب اٹھتے ہیں سجدے سے تو آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، وہ جب اٹھتے ہیں سجدے سے تو آنکھیں بھیگی رہتی ہیں. سمندر تو نہیں ہوتا مگر فیضان سے اس کے، سمندر تو نہیں ہوتا مگر فیضان سے اس کے،
سمندر کے جوانب کی فضائیں بھیگی رہتی ہیں. سبحان کیا سمندر کے جوانب کی فضائیں کیا فضائیں بھیگی رہتی ہیں. یہ دیکھیں کہ تمنائیں مچلتی ہیں شاہ احرام مدحت میں. کیا تمنائیں مچلتی ہیں شاہ احرام مدحت میں. تیری یادوں میں اشکوں سے یہ نعتیں بھیگی رہتی ہیں. سبحان اللہ. تیری یادوں میں اشکوں سے بھیگی رہتی ہیں. یہ نعتیں بھیگی رہتی ہیں. ردائیں تان دیتے ہیں وہ سر پر ابر رحمت کی. ردائیں تان دیتے ہیں وہ سر پر ابر رحمت کی. نظیر اپنی نوا کی جب قبائیں بھیگی رہتی ہیں. نظیر اپنی نوا کی جب قبائیں بھیگی رہتی ہیں. مدینے میں ہر ایک عاشق کی آہیں بھیگی رہتی ہیں. اور دریا پاس تو یوں بھی ہوائیں بھیگی رہتی ہیں. اور دریا پاس تو یوں بھی ہوائیں بھیگی رہتی ہیں. کیا بہت ہی مطلب جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور ایک الگ کیفیت الگ رنگ وہ ظاہر ہے آپ کی نعتوں سے. نعتیہ شاعری میں جو آپ کا مقام ہے اس کا اعتراف تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ شاعری کی کن اصناف پر آپ نے طبع آزمائی کی ہے؟ قطع تاریخ میں بھی آپ کو مہارت حاصل ہے, وہ بھی آپ نے کہی ہے. اس کے علاوہ اور کن کن اصناف پر آپ نے طبع آزمائی کی ہے شاعری؟ جی میں نے غزلیں لکھی ہیں, جی نظمیں لکھی ہیں. نظموں میں پابند نظم اور آزاد نظم. پھر مناقب بہت لکھے ہیں میں نے. اور قطعات تاریخ آپ نے ابھی جیسا کہا, تاریخ گوئی سے میری خاص دلچسپی ہے. 3 چیزیں نعتیں میری زیادہ ہیں, جی غزلیں اسی کے آس پاس ہیں, قطعات اسی کے آس پاس ہیں. قطعات تاریخ جو ہیں جی یہ دونوں مجموعے بھی تیار ہیں, ابھی طباعت کے مرحلے سے نہیں گزرے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی آئیں گے. تاریخ گوئی سے دلچسپی تو خصوصی ہے میری. یہ بڑا مشکل فن ہے قطعات تاریخ فن ہے, کیونکہ جی اس طرف کیسے کیا مشکلات ہیں اس میں؟ تاریخ گوئی کا فن مشکل تو ہے, بلا شبہ مشکل ہے. اور یہ میری جبلت میں شامل ہے کہ آسان راستے میں جلدی چنتا نہیں ہوں. جس میں آسانی مشکل نہیں ہو, جس میں تھوڑی صبر اور زور آزمائی کا معاملہ نہیں ہو تو اس میں لطف نہیں آتا. تو اس وجہ سے وہ کتاب بھی آپ نے دیکھی اسلحے سکے والی, اس کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ بھی اپنے نوعیت. اور یہ 1998 میں نے پہلی بار قطع تاریخ کہا, اور 8 قطعات 1-2 مہینے میں نے کہے. اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ عظیم آباد سے تعلق رکھنے والے 8 بڑے لوگ اس دنیا سے 1998 میں رخصت ہو گئے. اور ان میں کچھ تھے جو مجھے بہت پسند کرتے تھے, عزیز رکھتے تھے, جیسے پروفیسر عطا کاکوی صاحب, قیوم خضر صاحب, اور جناب اشرف قادری صاحب. یہ لوگ مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. یکے بعد دیگرے, اس میں رمز عظیم آبادی صاحب, یکے بعد دیگرے ان لوگوں کی وفات کچھ مہینوں میں ہو گئی 1998 میں. تو سب سے پہلے میں نے قیوم خضر کی وفات پہ قطع تاریخ لکھا, اور وہ 8 قطعات بہت اہتمام سے انجمن ترقی اردو کا رسالہ مریخ اس میں شائع ہوئے.
پھر بہت پذیرائی ہوئی، لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی بھی کی، چونکہ یہ فن تو مشکل ہے ہی ہے، اور اس طرح سے اس طرف رغبت بڑھتی چلی گئی، اور میں لکھتا چلا گیا۔ ملکہ حاصل ہے، آج وہ مجموعہ آپ کا اچھی خاصی تعداد قطعات تاریخ کی ہے۔ ان کی مشکلات کے سلسلے میں جہاں تک آپ کا سوال ہے، کئی طرح کے مسائل ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ موزونیت، ایک مادے کو حاصل کرنے میں موزونیت، واقعے کی صحیح نوعیت، ایسے الفاظ جن سے وہ عادات برآمد ہو جائیں، تو یہ سب ایک ساتھ سنبھالنا ظاہر سی بات ہے بہت ہی وقت طلب بھی ہے اور بہت دقت طلب بھی ہے۔ کبھی کبھی ایک مادہ حاصل کرنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ بالکل، اس میں آپ کو مہارت حاصل ہے، اسی سے آپ کی ذہنی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنے مشکل پر میں آپ نے مکمل مہارت حاصل کی ہے۔ خیر، سوالات تو اور بھی کرنے تھے لیکن وقت ایک کم ہے، تو آخر میں بس ایک سوال اردو کے تعلق سے یہ ہے، اردو کے جو مسائل ہیں اس وقت اردو کو، ایک اردو مر رہی ہے یا اردو کی طرف سے بہت سے سوالات ہیں، تو اس تعلق سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اردو کی اشاعت میں یا اردو کس دور میں ہے اس وقت، اور اس کی اشاعت میں کیا چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں یا اس کی اشاعت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے پوری اردو دنیا کے لیے، جی، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، جی، ابھی سوچنا ہوگا۔ اب اہل زبان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، اہل اردو کے پاس، کہ اس سوچنے کے عمل میں تاخیر کریں، چونکہ ہماری پوری توجہ کہیں نہ کہیں ادب پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے، زبان سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے۔ جی، اور آپ اتنا جان لیں کہ ادب کا آپ پہاڑ کھڑا کر دیں، لیکن زبان کی آبیاری نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جب آپ زبان کی آبیاری کریں گے تو وہیں سے ادب پڑھنے والا پیدا ہوگا، لیکن ہم لوگوں نے شاخوں کی آبیاری پہ زیادہ توجہ مرکوز کی ہے، اور جو جڑ ہے اس میں جو دیمک لگ رہی ہے وہاں پہ میری نگاہ نہیں ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ بہت آسان معاملہ ہے، بہت آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم سیمیناروں پہ کتنا زور دیتے ہیں، مشاعروں پہ کتنا زور دے رہے ہیں، کتابیں چھپوانے پہ کتنا زور دے رہے ہیں، رسائل اور جو جرائد ہیں ان پر کتنا زور دے رہے ہیں، لیکن ہماری نگاہ وہاں نہیں پہنچ رہی ہے۔ جو اسکولی تعلیم ختم ہو رہی ہے، اسکول کی سطح پہ عجب طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اردو 10ویں تک مرنے کی کگار پہ پہنچ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب 10ویں تک بچے اردو نہیں رکھیں گے، انگریزی اسکولوں میں تو 95% بچے رکھتے ہی نہیں، 5% بچے ہیں جن کو یہ سہولت حاصل ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اب یہ صورتحال ہے کہ متبادل کے طور پر اردو کہیں کہیں آنے لگی، تو متبادل میں بچے اردو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب 10ویں میں یعنی ہائی اسکول تک اگر اردو مرتی ہے تو اردو شعبوں کو مارنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑے گی، اور اسکولوں کے مقابلے مدرسوں سے ہی ابھی رونق ہے، یونیورسٹیوں میں، اردو شعبوں میں، کالجوں میں۔ اسکول کے بچے بہت کم آنے لگے ہیں، کچھ دنوں میں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں اگر اردو سے محبت ہے تو جو اردو کے سرکاری ادارے ہیں، اور صرف سرکاری ادارے ہی نہیں، اردو کے شعبے، اردو اکادمیاں،
اور اردو انجمنیں جو رضاکارانہ کام کرتی ہیں ان لوگوں کو اسکول کی سطح تک، ہائر سیکنڈری تک اردو کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہاں پہ آپ کس طرح طالب علم کی تعداد بڑھے، جو اردو اساتذہ ہیں ان کی کیسے حوصلہ افزائی ہو۔ ہائی اسکول تک اساتذہ محنت کر کے اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، ان کو ایک اعزاز ایک انعام سے نہیں نوازا جاتا۔ کالج میں، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اعزاز انعام اور ایوارڈ لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہمدردی سے اور مخلصانہ سوچنا پڑے گا۔ اگر اس پر نہیں غور کیا گیا تو آپ اتنا جان لیجئے کہ اسکولوں کی چھتیں ڈھہ جائیں گی، تو یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اے سی شعبے اور اے سی کمرے زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو آخر میں گزارش یہ تھی کہ ایک غزل بھی آپ کی سن لیتے ہیں الگ آپ کا رنگ دیکھنے کے لیے، اور اس جو گفتگو کا مبارک اختتام کرنے کے لیے اس کے بعد ایک نعت شریف، اور تو ایک غزل اور ایک اور نعت شریف آپ سنائیں۔ آئیے اسی غزل کے کچھ شعر جی پیش کرتا ہوں۔ مطلب ہے کہ سمندر میں اترتا ایک جزیرہ دیکھتے رہنا، سمندر میں اترتا ایک جزیرہ دیکھتے ہیں، سمندر میں اترتا ایک جزیرہ دیکھتے رہنا، خود اپنی ڈوبتی نبضوں کو اب کیا دیکھتے رہنا، کیا کیا خود اپنی ڈوبتی نبضوں کو اب کیا دیکھتے رہنا، اور جمال ماہ و انجم کا ہے چرچا کوربینوں میں، جمال ماہ و انجم کا ہے چرچا کوربینوں میں، اب اے اہل نظر آگے تماشا دیکھتے رہنا، کیا مضمون نکلا، اب اے اہل نظر آگے تماشا آگے تماشا دیکھتے رہنا، ابھی میں اپنی ہی ہستی کے مد و جزر میں گم ہوں، ابھی میں اپنی ہستی کے مد و جزر میں گم ہوں، ابھی میں اپنی ہی ہستی کے مد و جزر میں گم ہوں، کہاں حصے میں اپنے شور دریا دیکھتے رہنا، کہاں حصے میں اپنے شور دریا دیکھتے رہنا، چمک سے اس کی ناممکن میری آنکھیں چمک اٹھیں، چمک سے اس کی ناممکن میری آنکھیں چمک اٹھیں، یہاں سے ہار کے جائے گی دنیا دیکھتے رہنا، یہاں سے ہار کے جائے گی دنیا دیکھتے رہنا، یہاں سے ہار کے جائے گی دنیا دیکھتے رہنا، لٹا کے پھر تھکے ماندوں کے سر پہ چھاؤں جھومے گی، لٹا کے پھر تھکے ماندوں کے سر پہ چھاؤں جھومے گی، ہری پوشاک میں شاخ برہنہ دیکھتے رہنا، ہری پوشاک میں شاخ برہنہ دیکھتے رہنا، ہری پوشاک میں شاخ برہنہ دیکھتے رہنا، مقتا ہے کہ طلب کی گرد سے دھندلے ہوئے چہروں کے آئینے، طلب کی گرد سے دھندلے ہوئے چہروں کے آئینے، نظیر اب پتلیوں میں دشت و صحرا دیکھتے رہنا، نظیر اب پتلیوں میں دشت و صحرا دیکھتے رہنا، جمال ماہ و انجم کا ہے چرچا کوربینوں میں، اب اے اہل نظر آگے تماشا دیکھتے رہنا، اب اے اہل نظر آگے تماشا دیکھتے رہنا، اب اے اہل نظر آگے تماشا دیکھتے رہنا۔ یہ بہت ہی سادہ انداز میں کہی ہوئی نعت پاک ہے۔
ملاحظہ فرمائیں کہ عطا بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات ہے نوازش کرم عطا کی بات، کیا کہ سبحان اللہ، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نوازش کرم عطا کی بات، عطا کی بات، روشنی چاندنی ضیا کی بات، روشنی چاندنی ضیا کی بات ہے اسی ذات باصفہ کی بات، کیا کہ ہے اسی ذات باصفہ کی بات، ذات باصفہ کی بات، کیا روش رنگ طرز اور اسلوب، کیا روش رنگ طرز اور اسلوب، نعت میں جب ہو خود خدا کی بات، کیا کہ سبحان اللہ، کیا روش رنگ طرز اور اسلوب، نعت میں جب ہو خود خدا کی بات، نعت میں جب ہو خود خدا کی بات، بات خاک در نبی کی ہے، بات خاک در نبی کی ہے، دارو درماں دوا شفا کی بات، کیا کہ بات خاک در نبی کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دارو درماں دوا شفا کی بات، داو درماں دوا شفا کی بات، چاند سورج ستارے مشک گلاب، چاند سورج ستارے مشک گلاب، مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کی بات، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کی، ایک ایک ادا کی بات، چاند سورج ستارے مشک گلاب، مصطفیٰ کی سبحان اللہ، سبحان ایک ایک ادا کی بات، تاج دستار ترا کلغی کلاه، تاج دستار ترا کلغی کلاه، بخشش نال مصطفیٰ کی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاج دستار مصطفیٰ کی بات، تاج دستار ترا کلغی کلاه، بخشش نال مصطفیٰ کی بات، بخشش نال مصطفیٰ کی بات، بات دل نے کہی خدا لگتی، بات دل نے کہی خدا لگتی، حمد رب فخر انبیاء کی بات، حمد رب فخر انبیاء کی بات، حمد رب فخر انبیاء کی بات، آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، پھر چلی ان کے نقش پا کی بات، آئینہ پھر دکھا گئے پتھر، پھر چلی ان کے نقش پا کی بات، پھر چلی ان کے نقش پا کی بات، اور مقطع کے چھیڑ گیسو کی رخ کی بات نظیر، چھیڑ گیسو کی رخ کی بات نظیر، یعنی واللیل والضحیٰ کی بات، یعنی واللیل والضحیٰ کی بات، بات اور وہ بھی مصطفیٰ کی بات ہے نوازش کرم عطا کی بات، ہے نوازش کرم عطا کی بات۔ بالکل بھی دل نہیں بھرا ہے، اور سننا چاہتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ آخر میں بس آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا زیادہ قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی گفتگو کی، آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار اور ناظرین میں تھے ڈاکٹر واحد نذیر صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سماعت کی اور ان کے نعتیں سنی، غزلیں سنی۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑیں۔ السلام۔